ابھی کرسی ہے، آ جاؤ، کوئی کرسی خالی نہ رہے، آ جائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي امر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دو نوجوانان ملت، یا اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے جامعہ اسلامیہ کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. میں یہاں اس وقت آیا جب یہ عمارتیں نہیں تھیں، بالکل ویرانہ تھا، اور آج اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگل میں منگل کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور انوار کی بارش ہو رہی ہے. اتنی سردی میں اتنے حضرات تشریف فرما ہیں. یہ مدرسے کی کامیابی اور محبت اور آپ لوگوں کے مدرسے سے اور دین سے تعلق رکھنے کی دلیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی اس دینی کوشش کو اور دینی حرکت کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. یہ مدرسے جس کے جلسے میں آپ تشریف فرما ہیں، ابھی مولانا زبیر صاحب نے دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا. میں سچ کہتا ہوں، ہندوستان میں انگریز کے جب قدم مضبوط ہو گئے اور انگریز ہندوستان پر حاکم بن گیا، تو اس نے سب سے پہلا حملہ اپنی طاقت کا، سب سے پہلا مظاہرہ اپنی طاقت کا مسلمانوں کے خلاف کیا. اس نے سوچا ہم نے یہ ملک مسلمانوں سے لیا ہے، بہادر شاہ ظفر سے مغلیہ مسلمانوں سے لیا ہے، ہمارے لیے آئندہ خطرہ مسلمان ہی بن سکتے ہیں، ہماری حکومت کو یہ مسلمان ہی چھین سکتے ہیں. اس لیے ان مسلمانوں کو برباد کرو، ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دو، انہیں خراب کر دو، انہیں کسی لائق نہ چھوڑو. طرح طرح کے فتنے، بڑے بڑے لوگوں کو پھانسیاں دینا شروع کر دیا. بڑے بڑے علماء پھانسیوں پہ تختہ دار پر چڑھ گئے، مالٹا کے جزیرے میں پہنچ گئے، کالا پانی کا جزیرہ خطرناک، وہاں بڑے بڑے علماء مولانا فضل حق اور بڑے بڑے علماء کو وہاں پہنچا دیا. اور جو علماء بچے کھچے تھے وہ ہجرت کر گئے. شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے استاد تھے، شاہ اسحاق محدث دہلوی جو شاہ عبد العزیز کے نواسے تھے، اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سب کے پیر و مرشد تھے. یہ بڑے بڑے علماء ہجرت کر کے چلے گئے. عجیب صورتحال تھی. انگریزوں کا جو وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم انگریزی تعلیمی اور تہذیبی پالیسی کو نافذ کر کے ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. یعنی مسلمانوں کو انگریز بنانے کی انہوں نے سازش کی.
اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے دیوبند کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے، اور اس مدرسے کو قائم کر کے اللہ کے توکل پر زبان حال سے اعلان کر دیا کہ ہم انشاءاللہ اس مدرسے کی برکت سے ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ مسلمانوں، ہم کامیاب، ہمارے علماء کامیاب ہوئے، انگریز کامیاب ہوا، کیا ہم عیسائی بن گئے؟ الحمدللہ الحمدللہ مسلمان تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ چپے چپے میں جو مدرسے ہیں، یہ مدرسے بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے۔ غور سے سنیے گا، حضور نے دعا کی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، عرفات کے میدان کی دعا ہے اور مقبول دعا ہے۔ عرفات میں تو ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عرفات میں جا کر دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ قبول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جبریل امین نے آ کر بشارت دے دی ہے کہ اے میرے محبوب، اللہ نے پیغام پہنچا دیا، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو اس مقبول دعا کے بل بوتے پر دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم پوری امید رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں مسلمان قیامت تک باقی رہے۔ کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو رہیں گے۔ ہمارے سر پر جناب سر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، انشاءاللہ یہ دارالعلوم دیوبند رہے گا۔ آج دارالعلوم دیوبند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پوری دنیا میں سب سے بڑا خادم ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا خادم ہے۔ وہیں سے وہ نظریات ملتے ہیں جو مکہ اور مدینہ سے چلے تھے، وہیں سے وہ تعلیم ملتی ہے جو مکہ اور مدینہ سے چلی تھی، وہیں سے وہ تہذیب ملتی ہے جو مکہ اور مدینہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عام ہوئی تھی۔ چنانچہ دیوبند کے ترانے میں لکھا ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دارالعلوم دیوبند کی تعمیر کی نشاندہی کی تھی کہ یہی چیز کی تعمیر کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ دیوبند کی طرف ہے، پوری توجہ۔ آج ہم دیوبند میں رہ رہے ہیں، طرح طرح کے حالات، خطرناک سے خطرناک حالتیں، صورتحال، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سارے کے سارے فتنے کس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، اور سکون و اطمینان کے ساتھ دارالعلوم دیوبند اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ دوستو ہر طرح کے حالات پیدا کیے گئے۔ انگریزوں نے خود ایڑی اور چوٹی کا دور لگا دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند بند ہو جائے۔ انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا دور لگایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند بند ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انگریز دارالعلوم دیوبند بند ہوا ہے، انگریز ہی بند ہو گیا؟ انگریز ہی بند ہو گیا۔ جو ہمارے پر بند لگائے گا دوستو وہ خود ہی بند ہوگا۔ ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ نہیں دیکھا یہ مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کا یہ مدرسہ جو اس ویرانے میں اسلام اور شریعت اور سنت اور اسلامی تعلیمات کا نور بکھیر رہا ہے، اور اس بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل روحانی بنا ہوا ہے، بالکل ویرانہ ہے، مسلمانوں کی قلت ہے۔ یہاں بھی جو تشریف فرما دور دراز سے موٹر سائیکلوں سے کاروں سے آئے ہوئے ہیں، علاقے میں کمی ہے، اس کے باوجود الحمدللہ مدرسہ شاندار طریقے سے چل رہا ہے اور پورے علاقے میں شریعت کا نور بکھیر رہا ہے۔ ابھی یہ مدرسہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے، تعمیرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہمان خانہ بڑھ رہا ہے، اور ساری جو ہے ضرورتیں ہیں سب تکمیل پا رہی ہیں، اور بچوں کی تعداد بھی بڑھانے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ بھی طے کر دیا ابھی شورا کی میٹنگ میں کہ یہ مدرسہ اطراف میں 3 مکتب اور قائم کرے گا انشاءاللہ۔ بتاؤ یہ مکتب ہوں گے؟ یاد رکھو یہ مکتب جو ہیں، مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد ہے، اگرچہ یہاں اردو کم جانی جاتی ہے لیکن شعر میں سنا ہی دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی،
یہ مکتب کی کرامت تھی کہ آداب کی مکتب کی کرامت تھی. کیا ہے شعر؟ جی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ یا تو باپ کی نظر کا فیضان ہے یا باپ نے جس مکتب میں اسماعیل علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے بھیجا اس مکتب کا فیضان ہے. کیا فیضان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا اکلوتا بیٹا ہے, انتہائی حسین و جمیل, انتہائی خوبصورت. دوستو اسی بیٹے کی نسل سے سید ولد آدم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جو دنیا کے سب سے حسین انسان ہیں. اللہ نے ان سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا, کوئی چیز نہیں پیدا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد امجد ہیں اسماعیل, اکلوتا بیٹا, جوان بیٹا, حسین بیٹا. اور باپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. اور نبی کا خواب وہی کے درجے میں ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ باپ نے کہا. بیٹا کتنا سمجھدار ہے, چھوٹا ہے بیٹا لیکن پڑھا ہوا ہے, مکتب کی تعلیم یافتہ. وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے, مجھے آپ ذبح کر دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھ کو صبر کا پیکر پائیں گے, آپ مجھے بالکل ذرہ برابر گھبراہٹ کا شکار نہیں پائیں گے. اور ابا سے یہ بھی کہہ دیا آپ مجھے ذبح کیجئے, چھری تیز کر لیجئے اور اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے. چھری اس لیے تیز کیجئے کہ اگر ذبح کرنے میں دیر ہو چھری کے کند ہونے کی وجہ سے تو کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں. اور پٹی اس لیے باندھ دیجئے کہ میرے حسین چہرے پر, باپ کی محبت سے بھرے ہوئے اس چہرے پر آپ کی نظر پڑ جائے تو کہیں مجھے ذبح کرنا چھوڑ نہ دیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹی باندھی, چھری تیز کر دیا اور جو اللہ کا حکم تھا وہ تیز چلا دیا چھری. اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا اس چھری کے چلنے سے پہلے اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دو, اس کی جگہ پر ایک میڈھا رکھ دو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ سمجھ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا میڈھا فدیے میں دے دیا. دوستو اسی کی یادگار ہے, الحمدللہ قیامت تک رہے گی. ہر سال مسلمان ابراہیم اور اسماعیل کی اس ادا کو تازہ کرنے کے لیے, اس کی یادگار کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں. دوستو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ مکتب کی پڑھائی ہے. مکتب کے پڑھنے سے آدمی اس کے سینے میں ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. آج کل ہمارے بچے اور بچیاں جو غیروں کے ساتھ جاتی ہیں, موبائل کے پروگراموں کی وجہ سے, مخلوط تعلیم کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں, ایمان چھوڑ دیتی ہیں. اگر ان بچوں اور بچیوں کو شروع میں مکتب میں پڑھا دیا جاتا اور وہاں دعائے قنوت پڑھ لیتی, التحیات پڑھ لیتی, درود شریف پڑھ لیتی, سورہ فاتحہ پڑھ لیتی, ناظرہ پڑھ لیتی, ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھ لیتی, تعلیم الاسلام پڑھ لیتی, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بعد میں کتنے بھی خراب ماحول کے اندر جائیں ان کے سینے سے ایمان نکلنے والا نہیں. یہ مکتب کی شان ہے. ہم سارے مسلمانوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں لائیے. دنیا کے اعتبار سے بھی وہ غریب نہیں رہے گا, خوب کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ, خوب کھلاتے ہیں. ابھی ہم یہاں آئے ماشاءاللہ کھانا راستے ہی میں مل گیا, ٹرین ہی میں کھانا مل گیا اور شاندار کھانا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے خادموں کو بڑی عزت سے سرفراز فرماتا. آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک کو آپ کوئی اور تعلیم دے دیجیے اور ایک کو مولوی بنا دیجیے, دیکھیے کس کے چہرے پر رونق زیادہ ہوتی ہے, کون اطمینان سے زندگی گزارتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تنخواہ 500 روپے تھی. کتنی؟ 500. اور 50 مہمان اوسطاً روزانہ دسترخوان پر ان کے کھاتے تھے. 50 مہمان. دارالعلوم دیوبند میں اس وقت مہمان خانہ نہیں تھا, جو بھی مہمان آتا شیخ الاسلام کے دسترخوان پر, اور شہر کے لوگ بھی بعض دفعہ اپنے اپنے مہمانوں کو وہیں لا کے بٹھا دیتے تھے. اور اسی طرح سے دیوبند کچہری میں جو لوگ مقدمہ وغیرہ لڑنے آتے تھے وہ بھی آ کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں ابھی بہت بڑے محدث موجود ہیں مولانا نعمت اللہ, وہ کہتے ہیں میں طالب علمی کے زمانے میں
شیخ الاسلام کے دسترخوان پر میں نے پتلا سالن اور روٹی کھائی تھی. وہ لذت، وہ لذت، وہ لذت. کہتے ہیں بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی، نوابوں اور امیروں کی بھی دعوت کھائی. اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت ملی وہ کہیں نہیں ملی. کیوں؟ وہ تقویٰ کی لذت ہے، وہ دین کی لذت ہے، وہ للہیت کی لذت ہے، وہ قرآن و حدیث کی لذت ہے، وہ رزق حلال کی لذت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس لذت سے آشنا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں مولانا زبیر صاحب کو. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت و حوصلہ سے نوازا ہے. لوگوں سے مل مل کر تنکے اکٹھا کر کر کے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تعمیر کی ضرورت ہو کریں گے. حالانکہ کتنا قرض ہو گیا ہے؟ 17 لاکھ روپیہ اس وقت مدرسے پر قرض ہے. 17 لاکھ روپیہ. اے مسلمانوں، یہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا تعلیم کا ادارہ ہے. وہ مقروض چلے اچھی بات نہیں ہے. آپ کوشش کرو کہ انشاءاللہ ان کا قرضہ ختم ہو جائے گا اور جو ہے مزید یہ مدرسے کو آگے بڑھائیں گے. اور منظوری دے دی گئی ہے، جتنے طلبہ آئیں گے سب کا انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا. تو اب آپ کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیے اور جب یہاں سے مکتب کھل جائے اس مکتب میں لائیے، چاہے ڈائریکٹ یہاں لائیے. انشاءاللہ علم کی، تقویٰ کی، دین کی اور خدا دانی کی، رسول پاک کے عشق کی دولت سے یہ آپ کا بچہ سرشار ہو کر آپ کے گھر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ان مدرسوں کی خدمات کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہر طرح سے ان مدرسوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان اپنے سینے سے لگائیے. ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھیے. میں ایک جگہ تقریر میں کہہ رہا تھا کہ جہاں مدرسے اچھا چلتے ہیں، طلبہ اچھا کھاتے ہیں، مدرسے کی تعمیر اچھی ہوتی ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی اچھی حالت میں رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں. ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، آمدنی میں برکت ہوتی ہے، کمائی میں برکت ہوتی ہے. اور جہاں میں نے دیکھا کہ مدرسے ویرانوں کی طرح رہتے ہیں، طلبہ کی دیکھ ریکھ نہیں ہوتی، انہیں ناشتہ نہیں ملتا، اچھا کھانا نہیں ملتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو بھی اچھا کھانا نہیں دیتے. میں ابھی مالیر کوٹلہ گیا تھا، وہاں مدرسہ ہے پنجاب، ایک زمانے میں بالکل اجڑ گیا تھا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا تھا. لیکن آج پنجاب میں دورے تک کے مدرسے ہیں. ایک مدرسے میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ شہر کے لوگ مدرسے کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں اور مدرسے کو بڑھ چڑھ کر چندہ دیتے ہیں اور مدرسے کے ہر طرح سے اعانت کرتے ہیں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے مالیر کوٹلہ کے مسلمانوں کو مالدار بنا دیا. مدرسے پر خرچ کرو، یہ رسول پاک کی جگہ ہے، یہ ہماری تمہاری جگہ نہیں، رسول پاک کی جگہ ہے. یہ مولانا زبیر کا مدرسہ نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ. اگر اس میں چندہ دیا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی. ایک شاعر آئے تھے دیوبند میں اور انہوں نے دارالعلوم دیکھ کر بہت اچھا شعر کہا. اس میں ایک شعر یہ بھی کہا تھا، روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہا روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. میں نے ان صاحب کے شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، میں نے کہا روح سرور کونین یہی آس پاس ہے. روح سرور کونین یہی آس پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مدرسوں ہی کے آس پاس ہے. ایک عالم اپنے بیان میں فرما رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس دنیا میں بھیج دیں، ہے روضہ اطہار میں زندہ ہیں، اللہ اپنی قدرت اگر مگر سے کوئی مسئلہ نالادم نہیں آتا، تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی قدرت سے بھیج دیں تو حضور کسی وائٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہریں گے، کسی شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، حویلی میں نہیں ٹھہریں گے، بنگلے میں نہیں ٹھہریں گے، بلکہ کہیں گے مجھے اس مدرسے کے کسی کمرے میں ٹھہرا دو جس مدرسے میں میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس مدرسے میں میری حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، جس مدرسے میں میرے مہمان رہتے ہیں. بتاؤ اگر آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طلبہ مہمان ہیں، رسول پاک انہی کے ساتھ رہنا پسند کریں گے انشاءاللہ. اور میدان محشر میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان عالموں کو، ان مولویوں کو، ان حافظوں کو، ان قاریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جگہ دیں گے، اپنے زمرے میں رکھیں گے، حضور کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. میدان محشر میں یہ ان کا اعزاز ہوگا اور ان کا کرم، حضور کا یہ کرم ہوگا کہ ان پر نظر توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول سے سچی محبت کا ثبوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اگر مدرسے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عالم ہو جائیں، حافظ ہو جائیں، قاری ہو جائیں، تو آپ کو بھی دیندار بننا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا. سود کھا کر آپ کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا.
ہرگز نہیں. لون سود سے دور رہیے, رشوت سے بچیے, حرام سے بچیے, جھوٹ سے بچیے, غیبت سے بچیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باپ امام بخاری کے بچپن میں مر گئے تھے, لیکن جائیداد چھوڑ کر گئے تھے اور کہا تھا اس جائیداد میں ایک دانہ بھی اور ایک رتی کے برابر بھی کوئی مال مشکوک نہیں ہے, سب کا سب حلال ہے. اپنی اولاد کو حلال کھلایا, اولاد امام بخاری کی شکل میں دنیا کے سامنے آ گئی. بہترین عالم, بہترین محدث, حضور پاک کی حدیثوں کا بہترین عالم, سب سے بڑا عالم اپنے زمانے کا امام بخاری. حلال روزی کی برکت ہے. اگر ماؤں بہنوں کا انتظام نہیں ہوتا کیا, ان کے لیے بھی پردے سے انتظام؟ اچھا, میں ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے, بالکل نظر نہیں آتا تھا, اور ان کی اماں کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا محدث ہو جائے. دیکھیے کیسی ماں ہے, تمنا ہے کہ بیٹا محدث ہو, یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, سائنسداں ہو جائے, وزیر ہو جائے, صدر جمہوریہ ہو جائے, بادشاہ. یہ تمنا نہیں ہے. تمنا ہے تو صرف یہ ہے کہ میرا بیٹا محدث ہو جائے. لیکن بیٹا نابینا ہے, محدث بننے کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں گے, محدثین کے پاس جانا پڑے گا. چنانچہ امام بخاری 1080 استادوں کے پاس گئے. کتنے؟ 1080 استادوں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اب اماں کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا محدث ہو جائے, ہے نابینا. تہجد کے وقت روزانہ اٹھ اٹھ کر رو رو کے دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی دے دیجئے, میرے بیٹے کی بینائی دے دی. ایک دن تہجد میں دعا کر کے فارغ ہوئی اور نیند آ گئی. آپ خواب میں دیکھتی ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خواب ہی میں کہا, اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی. ماں کی دعا دیکھو, اور ماں کس چیز کے لیے دعا دیکھ رہی ہے, دے رہی ہے کہ علم دین محدث بننے کے لیے. چنانچہ فوراً جا کر, بیٹا سویا ہوا چھوٹا تھا, آنکھ اٹھا کر, پردہ اٹھا کر, چادر اٹھا کر دیکھتی تو آنکھ چمک رہی ہے. نابینا کی آنکھ بینا ہو گئی. اور پھر اتنے بڑے محدث ہوئے, اور اللہ نے بینائی ایسی دی کہ انہوں نے التاریخ الکبیر نام کی کتاب چاند کی روشنی میں لکھی. چاند کی اتنی اچھی بینائی ہو گئی ان کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی خیر کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ اللہ کی ہمارا بیٹا بھی عالم اور حافظ بن جائے. یاد رکھو, مرنا سب کو ہے, کوئی بچے گا نہیں, سب کو دنیا سے جانا ہے. لیکن بیٹا عالم اور حافظ ہو جائے گا تو یاد رکھو تمہارے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے گا, ایصال ثواب کرے گا. میں نے عالموں کو دیکھا ہر نماز کے بعد دعا کرے, اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما. قرآن ختم کرتے ہیں, ابا اور اماں کی مغفرت فرما. حج میں جاتے ہیں, عرفات میں, منی میں, مزدلفہ میں, ہر جگہ دعا کرتے ہیں, میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما. بقرعید آتی, اماں کے لیے الگ بکرا اور ابا کے لیے الگ بکرے کی قربانی کرتے ہیں دوستو. اور قبر پر جاتے ہیں, دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. اگر عالم حافظ نہیں بناؤ گے, بیٹا 1-2 دفعہ تو جائے گا, پھر کبھی نہیں جائے گا. اور عالم حافظ جب تک زندہ رہے گا باپ کی اور ماں کی قبر پر جاتا رہے گا. اور مردے کو سب سے زیادہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بعد کے لوگ, میرے بیٹے پوتے نواسے میرے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں, کیا قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں, کیا صدقہ دے رہے ہیں. دوستو یہ نفع کا سودا اسی وقت حاصل ہوگا آپ کو جب آپ اپنے بیٹوں کو عربی مدرسوں میں پڑھائیں گے. میں مولانا زبیر صاحب سے کہتا ہوں, نامساعد حالات ہیں, ان کی مخالفت بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں, مخالفت بھی کرتے ہیں, اور صحیح بھی یہی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے مخالفت ضروری ہے. مخالفت نہ ہو تو سمجھو کہ کوئی کمی ہے, مخالفت نہ ہو تو سمجھو کہ کوئی کمی ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا, حضرت ہم نے سنا ہے بڑے سے بڑے آدمی کا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا, اور آپ کے تو سارے لوگ عقیدت مند ہیں, سب لوگ عقیدت مند ہیں, آپ کا تو کوئی مخالف ہی نہیں. کہنے لگے چلو میرے ساتھ. گئے, ایک طرح سے گزرے تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے کہنے لگے, دیکھو مکار جا رہا ہے, دیکھو مکار جا رہا ہے. ساری دنیا ان سے بیعت ہو رہی ہے اور وہ لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, مکار کہہ رہے ہیں. دوستو سچ کہتا ہوں, یہ نامساعد حالات جو ہوتے ہیں, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب ہوا بہت تیز ہوتی ہے, جب ہوا بہت تیز ہوتی ہے تو عقاب اور اوپر چلا جاتا ہے.
اور اوقات ہم نے جہاز میں دیکھا، جہاز چلتا رہتا ہے، موسم خراب کھڑ 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 کرنے لگتا ہے تو پائلٹ اس کو اور اوپر کرا دیتا ہے۔ تو خرابی ماحول، خرابی موسم، خرابی حالات، نامساعد حالات انسان کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا زبیر کی ہمت و حوصلہ میں بتاؤ، اس جنگل میں یہاں آپ سوچ سکتے تھے کہ جلسہ ہوگا یہ ویرانے میں؟ یہ کھیت باڑی، کتے، جانور، گیدڑ جہاں رہتے ہوں، آج ماشاءاللہ علماء، فضلاء، دیندار، حفاظ دور دور سے لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ محنتوں کا ثمرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے چند طلبہ ہیں، ان کے نام ہے، یہ حضرت سے اپنا انعام ہے۔ محمد عینان جو حافظ ہوئے وہ آج پگڑی باندھے، اور یہ طلبہ بھی آگے آ جائیں۔ قاری محسن صاحب کے رضی محمد علامہ، محمد ابو ذر اجمعین، اسلام محمد عینان، محمد اسلم، عبداللہ ابو ہریرہ، محمد فرحان، ریحان ثاقب توفیق۔ آیا جلدی آ جائے۔ جو حضرات ابھی کھانے سے رہ گئے ہیں، بہت سے شاید رہ گئے ہیں، ان کا انتظام ہے کھانے کا، اور اس بار بہت اچھا رہا ماشاءاللہ کھانے کا نظام، کہ کھانا بھی ہوتا رہا، محسوس بھی نہیں ہوا، جلسے بھی ہوتے رہے، بیان بھی ہوتے رہے۔ یہ بہت اچھی بات رہی کہ سب چلتا رہا۔ جو رہ گئے ہیں جن کو علم نہیں ہو سکا، اس سے درخواست ہے کہ وہ دعا کے بعد انشاءاللہ کھانے کا نظام ہے، وہ کھانا کھا کر ہی جائے، اور جو رہنا چاہے، سونا چاہے تو ان کو بھی اس حال میں سونے کا نظام ہے۔ اور نیت کریں انشاءاللہ، دعا بھی کریں کہ حضرت ہمارے یہاں ہر سال تشریف لاتے رہے۔ مشاغل بہت بڑھتے جا رہے ہیں حضرت کے، ابھی آئے ہیں اور ابھی نکلنا ہے۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی تھا، کیرلا سے آئے تھے اور دوسرے دن مکہ عمرے پر جانا تھا۔ تو آپ لوگوں کی محبت ہے، حضرت تشریف لاتے ہیں، آپ حضرت سے دعا کی درخواست ہے کہ خوب دعا کریں، حضرت ہمیشہ آتے رہیں، ہم لوگوں کے لیے زیارت کراتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ دعا۔ صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، صحت کے لیے حضرت بیمار رہتے ہیں، اور ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں حضرت کی پورے ملک کے اعتبار سے۔ محمد علامہ جلدی آ جائے، ابو ذر جلدی آ جائے، ابو ذر اجمعین، اسلام کنجیا، حیات اشوک نگر، اسلام دینا، عبداللہ، زہیر، ابو ہریرہ، فرحان، انصاف صاحب، محمد ریحان، محمد ثاقب، محمد توفیق، ریحان برودیا، ثاقب عادل، توفیق لائرہ، فرحان بھوپال۔ چلے اب دعا ہو رہی ہے، جو حضرت ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ جلدی سے آگے آ جائیں، بالکل۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دین کا جلسہ ہے میرے مولا، بہت دیر سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اپنے کلام کی برکت سے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما لے۔ ہم سب کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر میں سرخروئی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر میں سرخروئی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر میں سرخروئی نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور کے جلو میں ساتھ دامن میں چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ بچے جنہوں نے انعام حاصل کیا ہے اس مدرسے کے فیضان سے، جن بچوں نے کمالات حاصل کیے ہیں، اللہ ان بچوں کی صلاحیتوں کو قبول فرما لے، انہیں حافظ، عالم، قاری، دیندار بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس بچے کی پگڑی بدھی ہے اے اللہ اسے بھی قبول فرما دے، بہترین عالم بنا دے، حافظ کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو نواز دے۔ اے اللہ اس مدرسے پر اپنی نظر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، نظر الطاف بے کرم فرما دے۔
الہ العالمین اس مدرسے کی ساری ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کا قرضہ ختم ہو جائے، اے اللہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، جتنی تعمیرات کے منصوبے ہیں غیب سے اے اللہ ان سب کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ مولانا دوبیر کی اور ان کے رفقا کی، ساتھیوں کی، بھائیوں کی، ان کے والد کی، مولانا ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے علماء جو بیٹھے ہیں، اللہ سب کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما، سب کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما، سب کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہ آئے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، دین کی محبت میں، علم کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ان کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کی توفیق نصیب فرما، حافظ عالم بنانے کا جذبہ ان کے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مولانا استانوی صاحب، مولانا عقیل صاحب، بہت بڑے بڑے علماء اور اللہ والے دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما دے، سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، سارے مقروضوں کا قرضہ ادا کرا دے۔ اے اللہ سارے مقروضوں کا قرضہ ادا کرا دے۔ جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہے میرے مولا، غیب سے ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو حلال رزق کے لیے پریشان ہے، غیب سے ان کے لیے حلال رزق کھول دے۔ اے اللہ جن کے بچے غلط راہوں پر پڑ رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیم سے غیر وابستہ ہو رہے ہیں، اللہ ان سب کے بچوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، اس اجلاس کو ہر طرح سے قبول فرما دے۔ اس اجلاس کی تیاری میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، مہمانوں کی ضیافت میں، اجلاس کے اخراجات میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اللہ انہیں نحال فرما دے، مالا مال فرما دے، وہ اپنی نعمتوں سے ان کو نواز دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے، کر رہے ہیں، کریں گے، اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، جمعیت علماء کی حفاظت فرما، اور ہماری قبروں کی، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما۔ ہمارے بزرگوں کی نے جو دین کے لیے جگہیں وقف کی ہیں، اے اللہ ان پر غلط نظر پڑ رہی ہے، ان اوقاف کی حفاظت فرما، صحیح مصارف میں ان کے لگنے کی شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے میرے مولا ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔